السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ جس طرح عام دنوں میں تاخیر سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی تاخیر سے نماز پڑھنی چاہیے، یا اگر کوئی ختم سحری کے فوراً بعد ہی فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز درست اور جائز ہے؟ آج اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے وہ حدیثوں کی روشنی میں ہم واضح کریں گے۔ محترم ناظرین و ناظرات، میں ارشد جمال اشرفی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس گفتگو کو آپ ایک بار ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ محترم ناظرین و ناظرات، رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں فجر کی نماز کب پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا؟ ان سب باتوں کو ہم 3 حدیثوں کی روشنی میں واضح کریں گے۔ پہلی حدیث جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم لوگ رات میں بلال کی اذان سنو تو کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو۔ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح میں کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، تو یہ اذان حضرت بلال کی اس لیے ہوتی تھی تاکہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور سحری کھانا شروع کر دیں، یا جو نماز وغیرہ میں مصروف ہیں وہ اپنی نماز اور عبادت کو چھوڑ دیں اور سحری کھانا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی رسول تھے وہ اذان دیا کرتے تھے، تو جب یہ اذان دیتے تھے تو یہ فجر کی نماز کی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت بلال کی اذان سحری کھانے کے لیے ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اسی وقت اذان دیتے تھے جب سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز ختم سحری کے فوراً بعد ہی ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری حدیث، یہ حدیث بھی مسند احمد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر مسجد کی طرف نکلے اور نماز قائم کر دی گئی، تو ایک شخص نے حضرت زید بن ثابت سے یہ پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا، یعنی سحری کھانے سے لے کر نماز پڑھنے تک، نماز قائم ہونے تک کتنا وقت ہوتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ ایک آدمی قرآن کی 50-60 آیتیں پڑھ لے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 50-60 آیتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، تقریباً یہ 10-12 منٹس کا وقت ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ختم سحری کے فوراً بعد ہی لوگ فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تیسری حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کرتا تھا، پھر مجھے جلدی ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ختم سحری کے فوراً بعد ہی فجر کی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ تو حدیث کی ان تمام دلیلوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز اول وقت ہی میں پڑھ لینا، ختم سحری کے فوراً بعد ہی پڑھ لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسی پر عمل اور ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو یہ کوئی رخصت کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اور مستحب کا عمل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔